میرا نام فوزیہ ہے اور میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو آج تک مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ سب حقیقت تھی یا صرف ہمارا وہم تھا۔ ہم نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا اور جو گھر ہم نے لیا تھا وہ ایک بالکل نئے علاقے میں تھا۔ گھر کافی اچھا تھا اس لیے ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم شفٹ ہو رہے تھے تو وہاں کے ایک انکل آئے اور ابو سے پوچھنے لگے، کیا تم نے اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا؟ ابو نے حیرانی سے پوچھا، کیا پتہ کرنا تھا؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا، بھائی یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی نہیں ٹکتا، جو بھی آتا ہے کچھ دن بعد چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر ابو تھوڑا گھبرائے، لیکن انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا کیونکہ ہمارا زیادہ تر سامان وہاں شفٹ ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں امی، ابو، ہم 2 بہنیں اور ایک بڑا بھائی تھا۔ شروع کے چند دن تو ویسے ہی شفٹنگ میں گزر گئے۔ پھر ایک رات لائٹ گئی ہوئی تھی، ہم سب صحن میں سو رہے تھے اور بھائی اپنے کمرے میں تھے کہ اچانک بھائی اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے آئے اور زور زور سے آواز لگانے لگے، ابو کمرے میں کوئی ہے؟ میں نے ابھی ایک کونے میں ایک عورت دیکھی ہے، اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ابو اور امی فوراً اس کے کمرے میں گئے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ ابو نے بھائی کو سمجھایا کہ شاید یہ تمہارا وہم ہو، مگر بھائی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، وہ بہت ڈر گیا تھا۔ اس رات وہ حال کمرے میں سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے کے لیے اٹھی تو میں امی کو ڈھونڈنے لگی۔ دیکھا تو امی کچن میں تھی۔ میں نے آواز دی، امی، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی اور ان کا چہرہ بھی دوسری طرف تھا۔ جب میں نے زور سے آواز دی تو اچانک امی کی آواز پیچھے سے آئی، کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو امی واش روم سے نکل رہی تھی۔ اب میں گھبرا گئی کہ پھر کچن میں کون تھا۔ جیسے ہی میں دوبارہ کچن کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں فوراً بھاگ کر امی کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ کچھ روز بعد میری بڑی بہن کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے بال اتنی زور سے نوچے کہ وہ درد سے اٹھ کر رونے لگی۔ اس وقت ہم سب سو رہے تھے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے بال اتنی بری طرح کس نے کھینچے ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر کمرے کے کونے پر گئی جہاں اسے ایک عورت دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی اور فوراً آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ سب معمول بن گیا۔ ہمیں اکثر اپنے گھر میں چلتے پھرتے لوگ نظر آنے لگے جو اکثر ہمارے ہی روپ میں ہوتے تھے، مگر وہ ہم نہیں ہوتے تھے۔ ہم سب ڈرنے لگے، مگر امی ہمیں دلاسا دیتی تھی اور ہم پر کچھ پڑھ کر دم کر دیتی تھی۔ ایک دن ہم سب گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بھائی اکیلا گھر میں تھا۔ وہ ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے بہت سے لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں۔ جب بھائی نے کمرے میں جھانکا تو وہ خوف سے کانپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں وہاں بیٹھی ہیں، سب نے گھونگھٹ لیا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ جھوم رہی ہیں جیسے کچھ پڑھ رہی ہوں۔ ان کی سرگوشیاں آہستہ آہستہ تیز شور میں بدلنے لگی۔ بھائی فوراً گھر سے باہر بھاگا اور باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تو موبائل فون عام نہیں تھے، اس لیے وہ وہیں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرنے لگا۔ تبھی وہ انکل وہاں آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹا؟ بھائی نے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، میں نے تمہارے ابو کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب بھی گھر پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر بھائی کو کچھ سکون ملا۔ جب ہم سب گھر کے اندر گئے تو چاروں طرف ایک عجیب سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ابو نے اس کمرے میں جا کر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہاں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کسی طرح ہم نے وہ رات گزاری۔ تقریباً رات کے 2 بجے ابو کی آنکھ کھلی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا
جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک عجیب شکل والی عورت ان کے بالکل قریب کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر بڑے بڑے دانے نکلے ہوئے تھے اور وہ ان کے بہت قریب جھکی ہوئی تھی۔ ابو نہ ہل پا رہے تھے اور نہ ہی آواز نکال پا رہے تھے۔ وہ خوف سے ساکت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت غائب ہو گئی اور ابو جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، جیسے کسی نے انہیں زور سے پکڑا ہوا تھا۔ ابو خوف سے چیخنے لگے۔ ان کی آواز سن کر ہم سب جاگ گئے۔ پھر ابو نے ہمیں سارا واقعہ بتایا اور ہم سب خوف زدہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن ہم نے نیا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر کہ ہمیں جلد ہی وہ گھر مل گیا اور وہاں ہم شفٹ ہو گئے۔ لوگوں کے مطابق اس گھر میں پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کی بہو پر کچھ عصیب تھا اور وہ اسی گھر میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ گھر ویران اور خوفناک ہو گیا تھا اور کوئی بھی یہاں نہیں ٹکتا تھا، ورنہ پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں پر۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب ہمارا وہم تھا یا واقعی اس کے پیچھے کوئی حقیقت تھی۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔